اللہ کے پاس علل اعلان ہم بھی نماز ادا کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیا ہے اور مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 صحابہ کرام کے 2 ٹکڑیاں بنائے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مکہ مکرمہ میں اسلام عام ہو گیا اور تمام لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ عمر جیسے بہادر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو ستانا یا تکلیف دینا آسان نہیں۔ تو حضرین کرام، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد اسلام کو تقویت ملی، یہ شیخ الاسلام 40ویں نسب میں 40ویں ہیں فاروق اعظم کے نسب میں، تو آپ سے بھی اسلام کو ایسی تقویت ملی کہ ایک طرف جامعہ نظامیہ جیسا عظیم ادارہ قائم کیا، تو دوسری طرف ایسے ایسے کتب آپ نے اپنے قلمی تحریرات چھوڑ گئے کہ نہ صرف 100 سال کے بعد اب تک بلکہ آنے والے صدیوں میں بھی وہ کتابیں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام دیتے ہیں۔ حاضرین، شیخ الاسلام ملازمت ترک کیے 1287 میں۔ وہ واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں سودی مثل کا، وہ واقعہ کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے۔ جیسے ہی ملازمت چھوڑے آپ علم دین کی طرف توجہ شروع کر دی۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجا، اس مقصد کی طرف آپ اپنا رخ کیے۔ فارغ وقت تھا، علماء طلباء کو جمع کرتے اور اپنے گھر میں درس دینے لگے۔ کچھ دن گزرے، واقعات ہوتے گئے، بہت سی تفصیل ہے، لیکن میں اہم واقعات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ 1292 6 ذی الحجہ کو حضرت زمان خان شہید رحمت اللہ علیہ کو قوم مہدویہ کے کسی ایک نوجوان نے، پٹھان نے، عصر کی نماز کے بعد پیچھے سے ایسا وار کیا کہ آپ مسجد ہی میں شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ نے مہدویوں کے خلاف ان کے عقیدے کیا ہیں اور اہل سنت والجماعت کا حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ایک مفصل کتاب ہدیہ مہدویہ کے نام سے ترتیب دی تھی، جس کا جواب مہدویوں سے بن نہ پڑا، تو اس کے جواب میں کسی ایک پٹھان نے، کسی ایک روہلے نے حضرت زمان خان پر ایسا وار کیا کہ مسجد ہی میں آپ شہید ہو گئے۔ یہ شہادت اہل سنت والجماعت کے لیے، علماء کے لیے بہت دکھ کا باعث جہاں پر بنا، وہیں پر غور و فکر کی بھی ایک دعوت دی گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر علماء حق اس طرح اگر ختم ہو جائیں تو پھر باطل کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ بجائے اس کے کہ علماء منتشر ہوں، ایک ایسا مستقل ادارہ ہم کو قائم کرنا چاہیے جہاں پر ابتدائی تعلیم نہیں بلکہ انتہا تک، تحصیل تک کی تعلیم دی جائے، اور اس مقصد کے لیے علماء جمع ہوتے رہے، میٹنگیں ہوتے رہے۔ 13 دن کے اندر 19 ذی الحجہ کو حضرت مظفر الدین معلی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام کے دست راست تھے، ان کے گھر میں ایک نشست ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور اس مدرسے کے صدر بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مدرسے کا اعلان 1292 میں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد اس سے 5 سال پہلے بانی جامعہ نے 1287 میں اپنے گھر میں رکھ چکے تھے، اور اس کا اعلان 1292 میں ہوا۔ اور اس مدرسے کے بنیادی مقاصد میں یہ ہے
کہ یہاں سے اہل سنت والجماعت کے علماء تیار ہوتے رہیں اور باطل کا جواب دیتے رہیں، ان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اگر تحریر ہو تو تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، درس کے ذریعے، جس ذریعے سے علماء کو بن پڑتا ہے اس طریقے سے مخالفین اور باطل فرقوں کا رد کرنا علماء اہل سنت کے لیے ضروری قرار دیا۔ حاضرین، زمان خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے شہادت، یہ غفران مکان نواب محبوب علی بادشاہ کے استاذ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد مسیح الزمان جو زمان خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں ان کو مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کی وجہ سے اس بڑی ذمہ داری کو قبول نہیں کیے اور بغیر کسی استفسار کے شیخ الاسلام کا نام تجویز کیے اور مسیح الزمان نے مکمل کارروائی کر دی کہ غفران مکان محبوب علی پاشا کی تعلیم کے لیے حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ دیکھیے، ایک طرف ترک ملازمت کی وجہ سے آپ توکل کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام انتظامات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا داروں سے اور دنیا سے کنارہ کش ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح الزمان نے کارروائی مکمل کر کے جب شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو غفران مکان کا اتالیق مقرر کیا گیا ہے، آپ کو ان کو پڑھانا ہے، تو اس پر بانی جامعہ خوش نہیں ہوئے۔ یہ نہیں فرمائے کہ کتنا اچھا موقع آ گیا، نہیں، فرمائے کہ میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اور یقیناً حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہیں۔ تو بانی جامعہ استاذی بادشاہ کے استاد بننے کو پسند نہیں فرمائے، کہنے لگے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اس پر حضرت مسیح الزمان نے کہا کہ میں آپ قبول کر لیں گے، یہ سمجھ کر میں نے تمام کاروائی مکمل کر لی، اب آپ کو صرف درخواست دینا باقی ہے۔ تو اس پر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر لوں گا۔ اللہ والوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کی استاذی، اس کے باوجود فرما رہا ہے میں استخارہ کر لوں گا۔ استخارہ کیا گیا تو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ آپ بادشاہ کے دربار میں کچھ عرضی پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور بھی یہی ہے کہ میں محبوب علی پاشا کا استاد بنوں۔ اس کو قبول کر لیے اور یہ سلسلہ چلتے رہا۔ ادھر جامعہ نظامیہ کی صدارت اور یہاں کی تعلیم بھی چلتے رہی اور بادشاہ کی تعلیم بھی جاری رہی۔ 1302 میں آپ مکہ مکرمہ بغرض حج وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات علماء کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ کو جس انداز سے چلایا، 10 سال میں جامعہ نظامیہ کا معیار اتنا بلند ہو گیا تھا کہ دور دور سے لوگ حصول علم کے لیے جامعہ نظامیہ آنے لگے۔ سبوں کی تعداد ہو گئی، لیکن جب بانی جامعہ 1307 میں مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ کیے اور وہاں پر جا کر رہ گئے
تو آپ کو مسلسل خواب میں یہ بتلایا جا رہا تھا کہ دکن تشریف لے جائے، جامع نظامیہ کو سنبھالیں۔ یقیناً جس پودے کو آپ نے بویا اور مسلسل 10-12 سال تک سینچا، اب وہ پودا بانی جامعہ کے نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا رہا تھا۔ یہ وہ پودا تھا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے قائم کیا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتلا دیا کہ جاؤ اس کی خدمت کرنا ہے، لیکن بانی جامعہ مسلسل آپ 3 مرتبہ خواب دیکھے، لیکن اصرار یہی تھا کہ یہاں پر رک جائیں، اس لیے کہ تمنا تھی کہ اسی مقام پر اسی مٹی میں دفن ہو جائیں۔ لیکن جب مسلسل یہ چیز ہوئی تو بانی جامعہ نے پھر فرمایا کہ میں استخارہ کر لوں گا۔ استخارہ کیا گیا تو بانی جامعہ کے والد ایک بچے کو، ایک طالب علم کو پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اس کو پڑھاؤ۔ تو بانی جامعہ نے سمجھ گیا کہ مقصد یہ ہے کہ پھر میں پلٹ کر دکن جاؤں اور جامع نظامیہ کی ذمہ داری کو سنبھالوں۔ اب جو واپس آئے، جو عموماً ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے، یہ اس وقت تجدید کی گئی جامع نظامیہ کی۔ بانی جامعہ جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو یہاں پر بہت سے نقائص آ گئے، علم میں تنزل آ گیا، اور طلبہ جو دور دور سے تشریف لا رہے تھے ان کا آنا موقوف ہو گیا۔ تنزل کی طرف جب آنے لگا، جس مقصد سے یہ جامعہ قائم کیا گیا تھا وہ مقصد جب پورا نہیں ہونے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جاؤ، اگرچہ کہ تم